اب عامر خاکوانی صاحب کی باری ہے. جی بہت شکریہ. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج رات گزر جائے گی اور میں نہیں بول پاؤں گا. اچھا دیکھیں چند باتیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ان پہ تھوڑا تھوڑا کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب ابھی یہ ساری بحث پہ بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے فریم ورک میں بات کر رہے ہیں. ہم بنیادی سوال جو ہے پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہو جو سیکولر ریاست ہو. اس لیے اس مقدمے میں بات بالکل نہیں کر رہا. یہ ہمارا میری موسم گفتگو سے خارج ہے کہ ریاست کو مذہبی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا کہ انٹرنیشنل سیناریو میں بات نہیں کر رہے, پاکستان کے فریم ورک میں بات کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ پاکستان ظاہر ہم سب جانتے ہیں ایک ایسا ملک ہے جس کی 70 سالہ ہسٹری ہے. یہ کسی نسلی بنیاد پہ کسی ایتھنک گراؤنڈ پہ یہ الگ نہیں ہوا. ایک ہندوستان سے الگ ہوا ہے تو کسی خاص وعدے پہ ہوا ہے. کوئی ایک نعرہ تھا, اس کے پیچھے پورا ایک مینڈیٹ لیا گیا 47 کے الیکشن میں پورا ایک مینڈیٹ لیا گیا, ایک الگ ماڈل قائم کرنے کا ایک وعدہ تھا. اس وعدے پر پاکستان بنا. اب جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے وہ بیسیکلی اس وعدے کی تجدید کر رہا ہوتا ہے, اس کی یاد دہانی کر رہا ہوتا ہے. اب جہاں تک یہ تاریخی مقدمہ ہے میرے خیال ہے یہ تو اس قدر ثابت شدہ ہے کہ اس پہ تو مزید اب وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ پاکستان کا مقدمہ اقبال سے لے کے قائد اعظم تک پروفیسر فتح محمد صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. ہمارے سیکولر دوست بنیادی غلطی کرتے ہیں, وہ بھی خیر غلطی نہیں کرتے, بڑا وہ ایک سوچ سمجھ کے اس کے پیچھے بھی ایک دانش ہوتی ہے کہ قائد اعظم کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. قائد اعظم 11 اگست کی تقریر کی تو قائد اعظم کی کوئی ایک سپیچ تو ہے نہیں. قائد اعظم ظاہر ان کی بے شمار تقریریں ہیں, ان کے انٹرویوز ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 46 کی ابھی بھی یہاں پہ پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ زندہ ہیں جنہوں نے 46 کے الیکشن میں حصہ لیا. ایم ایس ایف کے لڑکے علی گڑھ سے کافی لوگ آئے تھے. ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اردو رائز کے جو لاہور میں وہ بھی موجود ہیں, اور بھی لوگ بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کمپین ایز اے ورکر نوجوانوں کی چلائی. انہوں نے وہ ساری چیزیں اخبارات میں بھی موجود ہیں, آرکائیوز بھی موجود ہیں, سب کچھ قائد اعظم پیپر چھپ گئے ہیں, بہت کئی جلدوں میں چھپ گئے ہیں سارا کچھ. پروفیسر فتح ملک صاحب اس میں بہت ڈیٹیل سے بول بھی سکتے ہیں, بول چکے بھی ہیں, بہت کچھ کتابیں بھی اس پہ آ چکی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو مقدمہ ہے پاکستان کے حوالے سے تاریخی بنیاد پہ کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے, یہ تو ایک ثابت شدہ مقدمہ ہے. اس پہ اتنے زیادہ دلائل ہیں اور اتنا ایک ڈیٹا موجود ہے, بالکل نا آرگومنٹس موجود ہیں, بے شمار انٹرویوز ہیں, اسپیچز ہیں, ایون قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے بعد بھی تقاریر موجود ہیں. اور میں تو بڑھ کے یہ بات کہتا ہوں, ممکن ہے میری بات کسی کو پسند نہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں قائد اعظم ایک لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر تھے. انہوں نے ایک کمپین کی, عوام سے مینڈیٹ لیا. قائد اعظم کو بھی یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اس مینڈیٹ کی خلاف ورزی کرے. پبلک سے آپ ووٹ لے رہے ہیں, پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں جذباتی طور پہ, آپ اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں. اس کے بعد اگر اول تو میں یہ بات بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کو تیار نہیں کہ قائد اعظم نے یہ ان کی اندر بھی کھوٹ تھا. قائد اعظم کا ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری, ان کے سارا کریکٹر ہمارے سامنے, بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں, اتنا کچھ قائد اعظم ہمارے چھپ چکی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک کلیئر آدمی تھے, بالکل مداخلت منافقت نہیں تھی, کوئی دوغلا پن نہیں تھا. لیکن اس لیے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ قائد اعظم نے کہیں پر بھی کبھی زندگی میں ایک بار انہوں نے سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے اگر وہ کر سکتے تھے, وہ ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے آدمی تھے, وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, ظاہر وہ یہ بات واضح کر سکتے تھے, کہیں پر انہوں نے نہیں کیا. لیکن میں تو اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں کہ قائد اعظم کو بھی یہ حق حاصل نہیں, کسی کو بھی حق حاصل, اور کسی پولیٹیکل لیڈر کو دنیا بھر میں یہ حق ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل کمپین چلاتے ہیں, ایک تحریک چلاتے ہیں, تحریک پر آپ مختلف نعروں پہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, اس دوران آپ جگہ جگہ اسپیچز کرتے ہیں, اس کے بعد ایک دن اچانک آپ کے دل میں آتا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ جو سب کچھ تھا وہ سارا کچھ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے, تم لوگ بھیڑ بکریاں تھے, ایک ریوڑ تھا جو ہم نے تم لوگوں کو ہانکتے رہے. اور آج سے میں یہ بات کر رہا ہوں, آج کے بعد یہ بات ہے, یہ بات کسی کو حق حاصل ہے ہی نہیں, نہ تھا نہ تھا. جو مینڈیٹ ہوتا ہے مینڈیٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے, بات یہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ مقدمہ تو کلیئر ہے. ہاں ہمارے جو سیکولر دوست ہیں ان کو یہ ہسٹری کا سہارا لینے کے بجائے سیدھا آنا چاہیے, کلیئر آنا چاہیے. ایک کہ بھی ریاست کو, پاکستانی ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے, اسلامی ہونا چاہیے. اس پہ آرگومنٹس ہیں, اپنا غیر مقدمہ موجود ہوگا, ہمارا اپنا, میرے اپنی رائے ہوگی, اور لوگوں کی اپنی رائے یا مقدمہ ہوگا. یہ تاریخی حوالوں سے نا وہ ہر دفعہ ایک بحث ہوتی ہے, خام خواہ لکھ لے کہ ہم سب لوگ تنگ آ گئے ہیں. قائد اعظم کے بے شمار حوالے ہم بھی دیتے رہتے ہیں, اور 11 اگست کی وہ تقریر کے حوالے دیتے رہتے جس میں کچھ ثابت نہیں ہو رہا. مطلب کہیں پہ بھی کوئی بھی بندہ میرے خیال اس پورے حال میں
ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا اسلامی ریاست سے مراد کوئی ایسی ریاست ہے جو لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات روکے گی یا کسی اور روکے گی. وہ قائد اعظم کی تقریر میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ اختلاف ہو. پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کلیئر ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. اب جو ہے بات کہ سیکولرزم میں اور اسلام میں یا اسلامی ریاست میں یا سیکولر ریاست میں فرق کیا ہے اور کیوں اسلامی ریاست ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کا جو سورس آف انسپریشن ہے وہ کیا لیتے ہیں, یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے. آپ اپنے قوانین ریاست کو ظاہر ایک نظم اجتماعی ہوتا ہے, قوانین بنتے ہیں, اس کے ایک ریاست کا ایک امیج بنتا ہے پورا. پھر جب ریاست جو اس کا ہے اس کے 2-3 فرائض بھی خاص طور پہ ہوتے ہیں کہ ایک معاشرے کی بھی اس نے پوری تشکیل دینی ہے. پورا ایک جو ان قوانین و ضوابط کے لیے آپ جو سورس آف انسپریشن, اگر آپ خدا کو الہامی قوانین کو لیتے ہیں, خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو لیتے ہیں, آپ اس بنیاد کو لیتے ہیں, تب آپ اسلامی ریاست ہے, سیکولر ریاست نہیں ہے. اگر کوئی سیکولر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو یا ریاست کے جو سورس آف انسپریشن ہے وہ اسلامی قوانین ہونے چاہیے, خدائی الہامی دانش ہونی چاہیے, خدا کے بتائے ہوئے طریقے ہونے چاہیے, چاہے جنہوں نے صاحب نے کہا کہ بتایا کہ چند پوائنٹس ہیں, لیکن وہ بڑے بنیادی پوائنٹس ہیں اور بیسیکلی وہ ایک سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ پیدا کرتے ہیں اسٹیٹ کا کہ کیا اسٹیٹ کا سورس انسپریشن کیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں سیکولر ہوں اور میں کہتا ہوں اسلامی, تو میں سمجھتا ہوں وہ سیکولر نہیں ہے. اس وہ سیکولر کی ٹرم کیوں استعمال کرے, وہ کیوں کرنا چاہتا ہے, وہ ایک اسلام کی ایک اسلامک اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کرے, اس طرف آئے. تو یہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ریاست سے مذہب کو ہٹا دینا چاہیے, خدا کو صرف گھر تک محدود کر دینا چاہیے, سورس آف انسپریشن انسان کے اپنے قوانین ہونے چاہیے, تو پھر وہ سیکولر وہ ریاست جو ہے وہ ریاست سیکولر ہوگی. اور وہ بنیادی طور پر فرق یہ ہے. اب اس میں ہمارا اصرار یہ ہے, جو یہ بندہ سمجھتا ہے, کوئی بندہ اگر کوئی میرے نزدیک میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ سیکولر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. بہت اچھے, بہت میرے سے زیادہ اچھے پریکٹسنگ مسلم جو ہیں وہ سیکولر سوچ رکھ سکتے ہیں. بغیر اپنا ایک ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے اپنا, وہ اس میں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ایسی میں بالکل اس کو لازمی قرار نہیں دے رہا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیکولرزم ایک, دیکھیں سلطان صاحب نے کہا کہ یہ ٹرم, دیکھیں ٹرم کا اپنے ساتھ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ آتی ہے. سیکولرزم جو ہے پورا ایک اسٹرکچرل فکر ہے, ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے, اور اس میں صرف خدا کو صرف گھر تک محدود نہیں کیا جاتا, گریجولی چیزوں کو آپ فیڈ آؤٹ کرتے ہیں, ایسا ایسا فیڈ آؤٹ ہوتی ہے چیزیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں بہت سے لوگوں کو جو کہ جانتا ہوں, ہمارے سیکولرز بھی میں سے بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح, اور وہ سارے لوگ یقیناً ایسا نہیں ہے, میں کہتا یہ نہیں کہوں گا سارے لوگ, لیکن سیکولر پاکستان میں سیکولر ریاست کی بات کرنے والوں میں یا سیکولر سوچ رکھنے والے لوگوں میں سے خاصے نمایاں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بنیادی فرق ان کا میٹا فزکس کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری نتیجے, آخری تجزیے میں یہ میٹا فزکس کا ما بعض الطبیعات کا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں, روز آخرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جو لوگ خدا یا روز آخرت کو نہیں مانتے, پاکستان میں مادہ کو مانتے ہیں, میٹا فزکس کو سرے سے نہیں مانتے, ان کے ذہن میں جب وہ تشکیک کا شکار ہے بہت زیادہ. اب وہ پاکستانی سماج کی جو ایک ہماری جو تشکیل ہے لوگوں میں مذہب کے حوالے سے, خدا کے حوالے سے ایک جذباتی ایک ہے, وہ یہ بعض بات کنفیس کرتے ہیں, ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, کوئی نہ, تو وہ بہت سے لوگ اس کی آڑ لیتے ہیں سیکولرزم کی, تاکہ مذہب کو ایک سائڈ پہ بھرونا, تاکہ اس میں آپ کوئی کوشچن کوئی بات نہ ہو. اور وہ جا کے پھر وہ مذہب پھر وہ الٹیمیٹلی ساتھ سیکولرزم کے ساتھ صرف اس کی بات نہیں کہ مذہب کو کہ ریاست کو غیر جاندار ہونا چاہیے, ریاست کو غیر مذہبی ہونا چاہیے, ان باتوں کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں آتی ہیں, جو اور ساتھ ویلیوز جو ہے, جو ایک مورل ایتھک ویلیو سسٹم جو ساتھ لے آتے ہیں, وہ سارا وہ ہوتا ہے جو لادین ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی بات وہیں چلی جاتی ہے جیسا میں نے کہا کہ فرق, وہ آخری فرق ما بعد الطبیعات کہا جاتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. جو یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے فکری طور پہ, پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, ظاہر بڑی ایک دانش مندی سے اور بڑی ہنر مندی سے فکری جو بات کی جاتی ہے وہ بھی ایک طریقے سے کی جاتی ہے ہر طرف نا. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز جاری ہوتی ہے وہ اینڈ میں کہاں جا رہی ہوتی ہے, اینڈ انالیسس میں کہاں جا رہی ہوتی ہے. اینڈ انالیسس پہ نظر رکھنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. جب اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہوں, میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہوں. اچھا, پھر دو چیزیں اور ہیں. میں پاکستان کو اسلامی ریاست کا جو میں سمجھتا ہوں, جو پاکستان میں جو لوگ اسلامی ریاست کو, پاکستان کو اسلامی ریاست کے حق میں ہیں یا اس کی پرزور معید ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامک ماڈل بنائیں گے, ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے, اس میں ہم ایک چیزیں بہتر کریں گے. وہ ہماری ایک ذمہ داری ہے, ہمیں کرنا چاہیے. ہم نہیں کر پائے, کہیں پر ہم سے غلطیاں ہوئیں,
یہاں پہ انہوں نے شکیل صاحب نے کہا کہ اقلیتیں مطمئن نہیں ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, پاکستان میں بے شمار لوگ مطمئن نہیں ہیں, مولوی مطمئن نہیں ہے, مذہبی لوگ مطمئن نہیں ہیں. بیڈ گورننس ہے, بیڈ گورننس سے یہاں پہ اس حال میں بیٹھے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ مطمئن ہیں, بے شمار لوگ کہیں کہ مطمئن نہیں ہیں. پولیس سے مطمئن نہیں ہے, عدلیہ سے مطمئن نہیں ہے, بیوروکریسی سے نہیں ہے, سیاستدانوں سے نہیں ہے, فوج سے. آپ نے سنا ہے ابھی آپ نے ایک بڑی جذباتی تقریر فوج کے خلاف سنی, تو بہت سے لوگوں کی اور بھی لوگوں کی رائے اس طرح ہو. تو مختلف اداروں کے بارے میں غیر ڈسسیٹسفیکشن کی وجوہات صرف غیر مسلموں میں نہیں ہیں, چونکہ پاکستان میں بیڈ گورننس ہے, معاملات بہت سارے بگڑ چکے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ, ہماری سول کی بنیاد پہ, ہماری ملٹری کی بنیاد پہ, ہماری اشرافیہ کی منحلی کی بنیاد پہ, جو بھی وجوہات ہیں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے, میڈیا بھی اس میں ذمہ دار ہوگا, انٹیلیجنسیا بھی ذمہ دار ہوگا. ڈکلائن اتنا زیادہ آیا ہے کہ ملک کے جو شہری ہیں وہ ایک بے اطمینانی کی بات کرتے ہیں, ڈسسیٹسفائی ہونے کی بات کرتے ہیں. جس کو موقع ملتا ہے لوگ جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. جو برین ڈرین ہو رہا ہے صرف وہ منارٹیز کا تو نہیں ہو رہا, سنی بھی جا رہے ہیں, شیعہ بھی جا رہے ہیں, بے شمار لوگ جا رہے ہیں. جس طریقے سے موقع ملتا ہے چلے جاتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں, ابھی فتح الملک صاحب کے صاحبزادے اتنے ایک ٹاپ پروفیشنل تھے, ان کے لیے ریاست نے اتنے مسائل پیدا کر دیے, باہر جانا پڑ گیا. تو اس طرح بہت سے لوگ ایسے بھی بنیاد پہ جا رہے ہوتے ہیں ڈسسیٹسفائیڈ. یہ صرف یہ اس بنیاد پہ یہ مقدمہ یہ ثابت کر دینا کہ بھی کوئی اقلیتوں کے حوالے سے یا یہ مقدمے کے ساتھ یہ بات درست نہیں ہے. باقی جہاں تک ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ اگر معاملات ٹھیک نہیں رہے یا جہاں پہ وہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, مثالی ہونی چاہیے, آئیڈیل ہونی چاہیے, ان چیزوں میں تو کوئی حد نہیں. کون یہ بندہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی مذہبی جماعت ہمارا جو قسم رائٹرس پارٹی کہتے ہیں, میں جماعت اسلامی کا نام لیتا ہوں, میں جمعیت میں اسلام کا نام لے لیتا ہوں, میں جمعیت میں پاکستان کا نام لے لیتا ہوں, جمعیت اہل حدیث کا نام, کوئی بھی جماعت جو ہے یہ اس طرح نہیں کہے گی کہ اقلیتوں سے ڈسکریمنیشن کریں, اقلیتوں کو نشانہ بنائیں, تشدد کریں, ان پہ ٹارچر کریں, ان کی بستیاں جلائیں. میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہے گا. اور جہاں بھی واقعات ہوئے ہیں, نہایت ہی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, اور واقعات وہ ہوئے ہیں وہ ان کی ایک خاص بورڈ ہے ایک نے مذمت کی ہے ظاہر قانون نے, جو جس طرح ہمارے ہاں ڈھیلا دھیمک زدہ ہماری مشینری جیسے سلو حرکت میں آتی ہے, جہاں بچیوں کے گینگ ریپ پہ جتنا سلولی حرکت میں آتی ہے, اسی طرح اسی سلو انداز میں وہ اقلیتوں کے ساتھ بھی حرکت میں آئی. صرف یہ نہیں کہ سلوک ساتھ ہے, اگر وہاں پہ کسی جگہ پہ یہاں پہ مسلمان آبادی کو درجنوں لوگ قتل کر دی جائیں, یا مسلمان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے, یا قصور میں ہم نے دیکھا کہ 150-200 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے, اگر میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہ کرتا, اتنے سالوں سے معاملہ چلتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کا, ہمیں کوئی نہیں پتا. یہاں پہ وہ ہماری مشینری کے مسائل ہیں. صرف یہ نہیں کہ صرف اقلیتوں کے ہم نے اس کو جب ایک خاص انداز میں پکچر پینٹ کر دیتے ہیں, اس میں بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے صرف اقلیتوں میں ہی صرف ان اقلیت ہونے کی وجہ سے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جو وہ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. پولیس ہماری ایک ظالم پولیس ہے, چاہے وہ سنی کو کسی کو پکڑے گی, شیعہ کو پکڑے گی, حدیث کو پکڑے گی, احمدی کو پکڑے گی, عیسائی کو پکڑے گی. جو کمزور آدمی ہوگا وہ مارا جائے گا, اگر کوئی احمدی طاقتور ہوگا, کرسچن طاقتور ہوگا, وہ بچ جائے گا, اگر مسلمان کوئی مڑا ہوگا, کمزور ہوگا, وہ نشانہ بن جائے گا. اچھا, دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی ریاست کا ایک جو فرض ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اگر اسٹیٹ اگر غیر جانبدار ہوگی تو اس کا رویہ غیر جانبداری کا ہوگا. اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات سے کسی سیکولر ریاست کو کہ بھائی لوگوں کی ایک حرفی نجات کے لیے کچھ کرنا چاہیے, یا اخلاقی تربیت کرنی چاہیے, یا ایک جو اسلامک ایتھکس جو مورل ایتھک ویلیو سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری اٹھاتی ہے. اسلامی ریاست کا رویہ غیر جانبدار کا نہیں ہوتا. لبرلزم میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیتے ہیں. اسلامی ریاست میں یہ سمجھتا ہوں, مومن ابھی میں ایک بات کسی دوست سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ خیر خواہی کا رویہ ہوتا ہے, اس کا رویہ غیر جانبداری کا نہیں ہے. اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک تصور علم ہے, تصور معیشت ہے, تصور معاشرت ہے. اسلام کا ایک اقلیتوں کے حوالے سے ایک پورا تصور ہے, اسلام کا ایک شہریت کے حوالے سے تصور ہے. ان تمام چیزوں کے اسلام کا تصور موجود ہے. اس تصور یہ اگر ڈریم ہو تو ہم میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ایک ڈریم کی خاطر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. مارکسزم ایک ڈریم تھا جو کبھی پورا نہیں ہوا, لیکن لاکھوں لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے اپنی ساری صلاحیتیں, اپنا انرجی لگا دی. ایک آئیڈیل سیکولر اسٹیٹ کی دنیا میں کہیں وجود نہیں رکھتی. جہاں اب ہم آئیڈیل سیکولر اسٹیٹ کی بات, ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, ان کے اندر بھی اس پہ ایک لمبی بات ہو سکتی ہے. میں ساری رات یہاں بول سکتا ہوں, اس پہ ان کے جو پولیٹیشنز ہیں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آئیڈیل سیکولر اسٹیٹ وہ بھی نہیں ہے, ڈریم لینڈ کوئی بھی نہیں ہے. ایک خواب کی خاطر اگر اسلامی ریاست جو ریاست مدینہ کی تشکیل اگر ایک خواب ہے تو میں سمجھتا ہوں اس خواب کی خاطر ہمیں اپنی صلاحیتیں, اپنی توانائیاں کھپانی چاہیے, کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس پہ ہم خدا کے یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. تو جو میں بات کر رہا تھا, اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے انسان کا, مومن کا.
تو اس کے جو اخلاقی وجود ہے, جو اس کی اخلاقی زندگی ہے, اس کے لیے اس کا ایک رویہ ایک خیر خائی کا ہوتا ہے, ویسے قوانین بناتی ہے, ایسے بیریئرز بناتی ہے. مثلا ہمارے ہاں ہمارے اسلامی معاشرے میں, اب میں حامد صاحب کو کوٹ کرتا ہوں, حامد صاحب کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا وہ جو جوہر جو قرار دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا جو اسلامی معاشرے کا جو بنیادی جوہر ہے بنیادی, وہ حامد صاحب کہتے ہیں کہ حیا تحفظ فروج اور حفظ مراتب, اس کو اسلامی تہذیب جو بنیادی جز قرار دیتے ہیں. تو بنیادی تہذیب معاشرے میں ایک حیا کا ایک اس حوالے سے سوسائٹی کا ایک سٹینڈرڈ بنانے کے لیے کچھ بیریئرز بناتے ہیں. یہ اسلامی ریاست بیریئر بناتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اشتہارات ایسے ہونے, اس طرح کے خاص قسم کے اشتہار, غیر اخلاقی اشتہار نہیں چھپنے چاہیے, یا کچھ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے, وہ اس لیے ہم بنیاد میں بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ایک مورالٹی جو ہوتی ہے, جو ایک مورل لائف ہوتی ہے, اس کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اسلام کہتے ہیں, ہماری ریاست کرتی ہے, کہتے ہیں کہ لوگوں کو, بچوں کو عربی سکھانے کی بات کر رہے ہیں قرآن فہمی کے لیے, یا بچوں کو قرآن سکھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا اور چیزوں میں قرآن فہمی کے حوالے سے, یا ریاست جو ہے اسلامک, آپ کی اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے, اسلامک جو ایک پورا جو ایک اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کے حوالے سے وہ ایک سپورٹ فراہم کرتی ہے. سپورٹ فراہم کرتی ہے فحاشی کے خلاف, جو اینٹی اسلام میں اینٹی چیزیں ہیں, جو اسلامی معاشرے کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں, ضرر پہنچانے والی ہیں, ان کے خلاف ایک بیریئر بناتی ہے, ان کو رکاوٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے, اور لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے, اور ان کے لیے ایک ایسی فرینڈلی انوائرمنٹ بناتی ہے. مثلا میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو تربیت کرتے ہیں, خاص ظاہر ہم سب ہوتے ہیں کہ بچوں میں خاص انداز میں تربیت, ان کو چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اب ہمیں اکثر یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جو باہر کی انوائرمنٹ ہے وہ اتنی فرینڈلی نہیں رہی جو آج سے چند سال پہلے تھی. تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, زیادہ فوکس دینے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں جو پہلے ہمارے معاشرے میں تھی, ہماری مورل ویلیوز تھی, وہ مٹتی جا رہی ہیں, ٹوٹتی جا رہی ہیں, جلغار ہے بہت سی چیزوں کی. اس جلغار کے آگے بند باندھنے کے لیے کوئی غیر جانبدار ریاست بند نہیں باندھے گی, کیونکہ غیر جانبدار ریاست کو اس سے دلچسپی نہیں ہوگی, اس کا یہ ایشو نہیں ہوگا. وہ مذہب کو, مورالٹی ہر ایک کو چھوڑ دے گی, انڈیویجل ایشو ہے, وہ رکاوٹ بھی نہیں ڈالے گی. سیکولر ریاست رکاوٹ نہیں ڈالے گی کہ انڈیویجل اگر کرنا چاہے وہ ٹھیک ہے کرے, لیکن وہ خود بھی زحمت نہیں کرے گی. اسلامی ریاست اس کو اپنی ذمہ داری لے گی, وہ اس کو ایک مورچہ بنائے گی کہ بھئی یہ اگر چیزیں جلغار آ رہی ہے, اگر مغربی جلغار آ رہی ہے, یا ثقافت کی جلغار ہندی ثقافت کی آ رہی ہے, یا اور نیگیٹو فیکٹرز آ رہے ہیں جس سے سوسائٹی ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے, اگر ہمارا معاشرتی نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے, ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک جانبدارانہ پوزیشن لے کے اپنے اسلامی شہریوں کے لیے, خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ میجورٹی اسلامی شہریوں کی ہے. اگر جوگندر ناتھ منڈل کے ناراض ہونے سے, یا کوئی اگر 2-3% ہمارے یہاں اقلیتیں ہیں, ہمارے جو ہم جس اسلامی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, جس اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ قطعی طور پہ اقلیتوں کے لیے کوئی انفرینڈلی انوائرمنٹ پیدا نہیں کرتا, اقلیتوں کے لیے قطعی طور پہ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو ان کا جو کوٹا ہے, ان کا بنتا ہے, ان سے ان کو ڈبل ان کو جاب دینی چاہیے, ان کے لیے ایسے اچھے آئیڈیل کنڈیشن پیدا کرنے چاہیے. یہ ہم نہیں پیدا کر سکے تو ہمارا فیلئر ہے. اور جہاں بے شمار چیزوں میں ہمارا فیلئر ہے, یہ بھی ہمارا فیلئر ہے. اقلیتوں کے حوالے سے ہمیں اپنے حالات اتنے بہترین بنانے چاہیے ہمیں کہ لوگ دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں آنا چاہیں, اقلیتیں یہاں آنا چاہیں. تو یہ ہماری اوپر ذمہ داری ہے. ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو اکثریت ہے جو ہماری, اس کی خاطر یہ تو کہیں پہ نہیں ہوتا دنیا میں کہ اگر 5% 10% اقلیت ہے, ان 10% کی خاطر آپ 90% جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دیں, ان کی غربی زندگی کو بیڑا غرق کر دیں, ان کے جو امنگیں ہیں, جن کی تمنائیں ہیں, ان پہ آپ لکیر پھیر دیں. ایسا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ان 10%, 5%, 4%, 1% سے بھی کم ہو, ان کے ساتھ زیادتی قطعی نہیں ہونی چاہیے, ان کا ظلم قطعی نہیں ہونا چاہیے. باقی ایک نہایت ہی, میں یہ نہیں کہنا چاہتا بچکانا, میں یہ کہوں گا بہت ہی سادہ اور نہایت ہی معصومانہ بھول بن کر سوال کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے کہ بات کی انڈیا میں سیکولرزم کی بات. بھائی کسی بھی معاشرے میں, دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اکثریت کی بات ہوگی نا, جو میجورٹی ہے اس میجورٹی کی بات ہوگی نا قوانین کی. یعنی کوئی احمد آدمی کہے گا کہ انڈیا میں اگر 20% مسلمان ہے تو 20% کے قوانین مانے جائیں گے 100% پہ. ظاہری بات ہے جہاں پہ یہاں پہ میجورٹی ہے نا, جہاں پہ میجورٹی ہو اس میجورٹی کی بات ہے. اگر آج انڈیا میں ہندو جو ہے, ان کی جو میجورٹی ہے 80% 70% جتنی بھی ان کی ہے, وہ اگر طے کر لیں کہ انڈیا کی ہندو اکثریت ریاست ہے تو ہندو ریاست بن جائے گی. اس میں مسلمانوں کو روکنے سے وہ نہیں رکے گی. اگر وہ رک رہی ہے تو اس وجہ سے رک رہی ہے کہ انہوں نے سیکولرزم کے نام پر اپنے
بے شمار انٹرنل جو کنٹرڈکشنز ہیں ان کو انہوں نے جوڑا ہوا ہے, جو ان کی جو اندر جو ان کی شکست و ریختہ اس کو انہوں نے جوڑا ہوا ہے سیکولرزم کے نام پہ. اس وجہ سے رکی ہوئی ہے, اس وجہ سے نہیں رکی ہوئی کہ وہاں پہ 10-20% مسلمان ہیں, اگر یہ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, ان کی کر رہے ہیں تو ان کے مقدمے میں رکی ہوئی ہے. ہندو اگر بن جائے تو اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ صرف یہی ہوگا یہ جو اگر ہندو انڈیا اگر ایک ہندو ریاست بن جائے تو بن جائے, لیکن ان کو یہ کرنا ہوگا جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, جب ہم بھی ان سب چیزوں کی بات کریں کہ اقلیتوں کے ساتھ وہاں زیادتی نہ کریں. مسلمانوں کے لیے یا جو بھی مسلم ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, جو منارٹیز ہیں, ان کے لیے اپنے ان کے پرسنل لاز پر قبول کر دیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ, ان کے ظلم نہ ہو. ہمارا تو یہ قطعی طور پہ, میں تو قطعی طور پہ نہیں کہتا کہ انڈیا کوئی لازمی سیکولر ریاست. انڈیا اگر ہندو ریاست, اگر انڈین عوام اس سے اتفاق کرتے ہیں, بھارتی عوام کی اکثریت اتفاق کرتی ہے کہ اس کو اگر ہندو اکثریتی ملک ہو تو وہ ہندو بن جائے گا, سرکاری مذہب سرکاری طور پر ہندو ریاست قرار دے دیں. اس سے ہمیں کیا پرابلم ہے, کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ ہمارا تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک سادہ سی بات ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی ریاست بننا چاہیے, لیکن اسلامی ریاست جب بنے قطعی طور پہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہی بات ہم مقدمہ ادھر کرتے ہیں, یہی بات ادھر آپ نے کوئی رہ گیا میرا خیال ہے یہ آلموسٹ میرا خیال ہے